تبلیغ معزز سامعین اکرام، آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا حدیث پاک شیئر کرنے والا ہوں۔ تمام اہل مسلم سے درخواست ہے کہ اس کو توجہ کے ساتھ سنیے، کیونکہ اسے سننے اور دیکھنے میں ہم سب کی بلائی اور کامیابی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ ان کو خفیف سمجھنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے، نہ کہ مسلمان۔ وہ تینوں شخص یہ ہیں: ایک بوڑھا مسلمان، دوسرا عالم، تیسرا منصف حاکم۔ معزز سامعین کرام، بعض روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ مجھے اپنی امت پر سب چیزوں سے زیادہ 3 چیزوں کا خوف ہے۔ ایک یہ کہ ان پر دنیاوی فتوحات زیادہ ہونے لگیں، جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے حسد پیدا ہونے لگی۔ دوسری یہ کہ قرآن شریف آپس میں اس قدر عام ہو جائے کہ ہر شخص اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں، حالانکہ اس کے معانی اور مطالب بہت سے ایسی بھی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اور جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ بھی یوں کہتے ہیں کہ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں۔ بیان القرآن، یعنی علم میں پختہ کار لوگ بھی تصدیق کے سوا آگے بڑھنے کی جرات نہیں کرتے، تو پھر عوام کو چوں بچرا کا کیا حق ہے؟ تیسری یہ کہ علماء کی تلفی کی جائے اور ان کے ساتھ لاپرواہی کا معاملہ کی جائے۔ ترغیب میں اس حدیث کو بروایت طبرانی ذکر کیا ہے، اور اس قسم کی روایت بکثرت حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ جس قسم کے الفاظ اس زمانے میں علماء اور علوم دینیا کے متعلق اکثر استعمال کیے جاتے ہیں، فتاوی عالمگیری میں ان میں سے اکثر الفاظ کو الفاظ کفریہ میں شمار کیا ہے، مگر لوگ اپنی ناواقفیت سے اس حکم سے غافل ہے۔ اس لیے نہایت ضروری ہے کہ اس قسم کے الفاظ بالعموم استعمال کرنے میں بہت زیادہ احتیاط کی جائے۔ بالفرض اگر مان بھی لیا جائے کہ علماء حقانی کا اس وقت وجود ہی نہیں رہا اور یہ سب جماعتیں جن پر علماء کا اطلاق کیا جاتا ہے علماء سو ہی ہے، تب بھی آپ حضرت کی صرف علماء کو علماء سو کہنے سے سکبدوشی نہیں ہو سکتی، بلکہ ایسی حالت میں تمام دنیا پر یہ فرض عائد ہو جاتا ہے کہ علماء حقانی کی ایک جماعت پیدا کی جائے، ان کو علم سکھایا جائے، اس لیے کہ علماء کا وجود فرض کفایہ ہے۔ اگر ایک جماعت اس کے لیے موجود ہے تو یہ فرض سب سے ساقط ہے، ورنہ تمام دنیا گنہگار رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔